بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے یعنی ثابت قدم ہو کر پوری ہمت کے ساتھ، یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہو، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہو۔ یہ صرف ایک مخاطب گروپ کے لیے نہیں بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک عظیم پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیں کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت اصل میں توحید کی بنیاد ہے کہ ایک مسلمان اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط ہو کہ کسی قسم کے شرک یا جھوٹی عبادت کا حصہ نہ بنے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں بلکہ ایک دعوت بھی ہے کہ اے کافرون، تم اپنی منزل تلاش کرو لیکن مسلمان اپنے دین پر قائم رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ ہمیں صبر، ہمت اور یقین کی تعلیم دیتی ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ لا اعبد ما تعبدون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کافرون سے کہہ دیجئے میں ہرگز عبادت نہیں کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس جملے میں ایک قطعی انکار ہے، صاف، واضح اور بے لگام انکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شرک میں حصہ نہیں لیا، نہ پاسٹ میں، نہ آج اور نہ آگے کبھی۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، نہ بتوں کی، نہ انسانوں کی، نہ کسی اور مخلوق کی۔ اور جب قریش کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور ہم ایک سال آپ کے رب کی، تو اس آیت کے ذریعے اللہ نے یہ صاف جواب دیا، لا اعبدو ما تعبدون، یعنی یہ ممکن ہی نہیں۔ اسلام کسی بھی قسم کے کمپرومائز یا سمجھوتے کو قبول نہیں کرتا جب بات عقیدے کی ہو۔ اس آیت میں ہر مسلمان کے لیے پیغام ہے کہ جب ایمان اور توحید کی بات ہو تو رخ مضبوط رکھ۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، مگر اس بار تاکید اور زور کے ساتھ۔ پہلی دفعہ یہ جملہ مختلف پہلو سے آیا تھا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ چاہے جتنا بھی دعویٰ کرو، تم کبھی بھی واقعی اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ تمہارا دل شرک سے بھر گیا ہے، تمہارا عقیدہ بگڑ گیا ہے، اور تم صرف ظاہر کو عبادت سمجھتے ہو، جبکہ اصل عبادت ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ۔ تمہارے دل میں نہ اخلاص ہے، نہ توحید۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جملہ صرف ان مشرکون کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو صرف ظاہر میں عبادت کرتا ہے لیکن اس کا دل اللہ سے جدا ہوتا ہے۔ یہ دہراہٹ اس لیے بھی ہے کہ ہر شخص سمجھ لے اسلام کا راستہ الگ ہے اور کفر کا راستہ الگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، تم اور میں ایک ہی راستے پر نہیں ہیں۔ اس آیت ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس چیز کی جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ یہ بات پہلے بھی آئی مگر پھر سے تاکید کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے، لیکن اس بار لفظوں کا لہج تھوڑا بدلا گیا ہے۔ پہلے تھا میں نہیں کرتا اس کی عبادت، اب ہے میں کبھی بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ اس میں ہے مستقبل کا انکاری لہجہ، یعنی نہ ماضی میں کی، نہ اب کر رہا ہوں اور نہ کبھی مستقبل میں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادت کا نمونہ ہے، لیکن صرف ایک اللہ کی عبادت کا، اور یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، کوئی آدھا آدھا راستہ،
کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہو سکتا۔ مشرکوں نے جو طریقے اپنائے ان میں شرک، خرافات اور غفلت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ دور رہے۔ اسی دوری کا ایک اعلان ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، یعنی میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں تمہارے بتوں، تمہارے جھوٹے عقیدوں یا تمہاری غیر شرعی ... أنتم عابدون ما أعبد اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ اعبد، مگر اس بار تاکید اور زور کے ساتھ۔ پہلی دفعہ یہ جملہ مختلف پہلو سے آیا تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ چاہے جتنا بھی دعویٰ کرو، تم کبھی بھی واقعی اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ تمہارا دل شرک سے بھر گیا ہے، تمہارا عقیدہ بگڑ گیا ہے، اور تم صرف ظاہر کو عبادت سمجھتے ہو، جبکہ اصل عبادت ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ۔ تمہارے دل میں نہ اخلاص ہے، نہ توحید۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ جملہ صرف ان مشرکون کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو صرف ظاہر میں عبادت کرتا ہے لیکن اس کا دل اللہ سے جدا ہوتا ہے۔ یہ دہراہٹ اس لیے بھی ہے کہ ہر شخص سمجھ لے اسلام کا راستہ الگ ہے اور کفر کا راستہ الگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، تم اور میں ایک ہی راستے پر نہیں ہیں۔ اس آیت لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس آیت میں ایک قطعی فیصلہ سنایا گیا ہے، نہ کوئی گفتگو باقی، نہ کوئی سمجھوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے کافرو، اگر تم اپنے دین پر ہی قائم رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنا راستہ چنو اور میں اپنا راستہ چنتا ہوں۔ اس میں نہ کوئی غصہ ہے، نہ بد دعا، بلکہ ایک عظیم صبر اور شرافت کا اظہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے کو واضح کر دیا کہ اسلام کسی ملاوٹ کا دین نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کا پیغام ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب تمہارے لیے، میرا مذہب میرے لیے۔ یہ ایک صاف لائن کھینچ دی گئی ہے حق اور باطل کے درمیان۔ لیکن یاد رہیے، یہ صرف فاصلہ بنانے کا بیان نہیں بلکہ دعوت فکر بھی ہے۔ یعنی اے کافرو، تم ذرا سوچو، تمہارا دین کس پر مبنی ہے اور میرا دین کس پر؟ میرا دین توحید، پاکیزہ عقیدے اور صرف ایک اللہ کی عبادت پر ہے، اور تمہارا دین شرک، بت پرستی، ریاکاری اور غفلت سے بھرپور۔ لکم دینکم ولی دین، یہ الفاظ ایک مسلمان کے لیے عزت کا نظام ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے شرک یا غیر اسلامی روایت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دین ایک ہے، صاف ہے اور سب سے عظیم ہے، اسلام۔ آخرت میں بھی یہی فیصلہ ہوگا، ہر شخص اپنے دین کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو آج ہی فیصلہ کر لو، تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ۔ لکم دینکم ولی دین، یہ صرف انکار نہیں بلکہ حق کی طرف دعوت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے۔ سن لیجئے، یہ صرف لفظوں کا جوڑ نہیں، یہاں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کہہ دو، صاف کہہ دو، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ایسا ایک جو کسی سے ملتا جلتا نہیں، نہ اس جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ لوگ پوچھتے تھے یہ اللہ کون ہے؟ تو جواب آیا وہ احد ہے، صرف واحد ون نہیں۔ احد یعنی ہر طریقے سے بے مثال، بے نیاز اور لا شریک، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ صورت میں، نہ صفت میں، نہ طاقت میں، نہ حکومت میں۔ جب یہ آیات دل سے سمجھ آ جائے تو بندہ کسی اور کے آگے جھکتا ہی نہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے، اسی سے امید رکھتا ہے۔ یہ ایک آیات پورے توحید کا نظام سمجھا دیتی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور وہ صرف ایک ہے اور اس کا کوئی نہیں دوسرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ الصمد، وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، یعنی ایسا رب جو ہر ذرے سے بے نیاز ہے اور ہر ذرہ اس کا محتاج ہے۔ وہ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، نہ روزی کے لیے، نہ مدد کے لیے، نہ مشورے کے لیے۔
وہ خود سب کچھ دیتا ہے مگر خود کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ انسان بھوکا ہو تو کھانا چاہتا ہے، پیاسا ہو تو پانی، دل اداس ہو تو تسلی، لیکن اللہ وہ سب کو دیتا ہے اور کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ الصمد کا مطلب ہے وہ جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ جہاں سب کی امیدیں جا کے رکتی ہیں، وہ جو مصیبت میں پکارا جاتا ہے، درد میں یاد کیا جاتا ہے۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو ایک ہی دروازہ رہتا ہے، الصمد کا، اللہ کا۔ وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے اور صرف وہی پوری قدرت کے ساتھ حاجت کو پورا کرتا ہے۔ لم يلد ولم يولد نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ وہ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ وارث، نہ کوئی نسل۔ وہ انسان نہیں کہ کسی کے باپ بنے۔ وہ مالک ہے، سب کچھ اس کا ہے مگر کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ اور لم یولاد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں۔ لوگ کہتے تھے اللہ کا بیٹا عیسیٰ ہے، کسی نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مگر اللہ نے صاف کہہ دیا نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میں کسی سے پیدا ہوا۔ یہ آیت بتاتی ہے اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے، نہ اس کا سلسلہ نسل سے ہے، نہ کسی خاندان سے اس کا تعلق۔ وہ تو ازلی ہے بنا شروعات کے اور ابدی ہے بنا انجام کے۔ وہ جیسا ہے ویسے کوئی تھا ہی نہیں، نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ آیت ہر شرک کا انکار کرتی ہے اور ہمیں صرف اللہ کی طرف موڑ کر دیتی ہے، ایک ایسے اللہ کی طرف جس کا نہ کوئی بیٹا، نہ باپ، نہ پیر۔ سبحان اللہ، کتنی پاک، کتنی پاکیزہ ذات ہے اللہ۔ ولم يكن له كفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سنو، یہ آخری جملہ ہے مگر عقیدے کی بنیاد کا سب سے مضبوط پہلو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کے حکم میں۔ وہ بے مثال ہے، وہ لا شریک ہے، وہ اکیلے ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انسان جیسا انسان ہوتا ہے، فرشتہ فرشتے جیسا، مگر اللہ اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ نہ اس کا جسم کسی جسم جیسا، نہ اس کی سوچ انسانوں جیسی، نہ اس کا علم کسی کا محتاج۔ یہ آیت ہمیں ایک ایسے رب کی طرف لے جاتی ہے جو بے نیاز بھی ہے، بے مثال بھی ہے اور بے تاش بھی۔ اگر تم اس آیت کو دل سے سمجھ لو تو پھر تمہارا صرف ایک ہی رب ہوگا، اللہ، جس کا نہ کوئی شریک، نہ کوئی برابر۔ سبحان اللہ، کیا ہی مکمل پیغام ہے اس چھوٹی سی سورہ میں، اور یہ آخری آیت توحید کی مہر لگاتی